المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ جیسے میں پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو مذہبی جلسے ہوتے ہیں، ان مذہبی جلسوں کا مقصد اسلام کو لوگوں کے درمیان پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کرتے ہیں، ہم آپ کی محبتوں کا، عقیدتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ ٹھنڈے دل سے صرف سوچیں کہ اسٹیج پر اور اسٹیج کے نیچے جو کچھ ہو رہا تھا، اگر کوئی غیر مسلم اس منظر کو دیکھے گا تو وہ اسلام سے محبت کرنے والا بنے گا یا اسلام سے نفرت کرنے والا بنے گا۔ لوگ سوچیں گے کہ ان کی مذہبی محفلوں میں جب مذہب نہیں ہے تو پھر ان کی شادی بیاہ میں مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو محفل ہی مذہب کی تعلیم کے لیے منعقد کی گئی، جب اسی میں مذہب کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ کی محبتوں کو میں کروڑوں سلام کرتا ہوں، لیکن ایک عالم دین اللہ رسول کے فرمان بیان کریں، پھر اس کے بعد کوئی بیچ میں سے چلائے، کوئی آواز لگائے، کوئی یہ کرے۔ یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کی حدیث کا احترام ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ کو اگر ہم حالت ظاہری میں پاتے تو اس وقت ہم حضور کا کتنا احترام کرتے، ایسے ہی حضور کی حدیثوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان محفلوں کا احترام کرو گے تو اس کی برکتیں پاؤ گے۔ یہی محفلیں تھی میرے بھائی جس میں آنکھیں بند کر کے لوگ رسول اللہ کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ یہی محفلیں تھی جب لوگ علماء کا بیان سنتے سنتے دل میں کوئی مراد لے لیتے تو محفل سے اٹھنے سے پہلے ان کی مراد پوری ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج ان محفلوں کو ہم نے بزنس، نام نمود اور پھول ہپاڑ، ہنسی مذاق اور دل کو بہلانے کا ذریعہ بنا لیا، تو محفلوں سے رونق بھی گئی، برکت بھی گئی، مذہبی تقدس بھی گیا۔ آپ سے میں کوئی ناراض نہیں ہوں، لوگ میرے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، میرا امامہ ٹوپی چھین لے جاتے ہیں، میں اس پہ بھی ناراض نہیں ہوتا۔ ایک شہر میں گیا، لوگوں نے مسجد کے شیشے توڑ دیے ملنے کے لیے، مسجد کا دروازہ توڑ دیا۔ میں نے کہا کمیٹی والے بھرپائی کر دیں، اللہ انہیں معاف کرے۔ ہم ناراض نہیں ہوتے کیونکہ آپ جو کرتے ہیں وہ محبت میں کرتے ہیں، عقیدت میں کرتے ہیں، لیکن ہم تو انسان ہیں، آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن وہ غیرت والا خدا اگر آپ سے بھی ناراض ہو گیا اور مجھ سے بھی ناراض ہو گیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اب میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ آنے میں ہم لوگ بھی لیٹ ہوئے، جو وہ اتفاق سے ڈرائیور ایسا مل گیا کار کا جو شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا، مسلم نہیں تھا، وہ بچتے بچاتے آئے، اللہ نے خیر سے پہنچا دیا۔ اور چونکہ اب 4 بجے واپس سے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم بہت لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہیں کریں گے، ایک مختصر سی بات کرتے ہیں خواتین کے لیے اور آپ کے لیے۔ 1 مہینے سے 2 مہینے سے 3 مہینے سے 4 مہینے سے 5 مہینے سے 6 مہینے سے 7 مہینے سے 8 مہینے سے 9 مہینے سے 10 مہینے سے 11 مہینے سے 12 مہینے سے 13 مہینے سے 14 مہینے سے 15 مہینے سے 16 مہینے سے 17 مہینے سے 18 مہینے سے 19 مہینے سے 20 مہینے سے 21 مہینے سے 22 مہینے سے 23 مہینے سے 24 مہینے سے 25 مہینے سے 26 مہینے سے 27 مہینے سے 28 مہینے سے 29 مہینے سے 30 مہینے سے 31 مہینے سے 32 مہینے سے 33 مہینے سے 34 مہینے سے 35 مہینے سے 36 مہینے سے 37 مہینے سے 38 مہینے سے 39 مہینے سے 40 مہینے سے 41 مہینے سے 42 مہینے سے 43 مہینے سے 44 مہینے سے 45
آج کل ہر مسلمان بھائی کا، بہن کا ایک دل کا یہ خیال ہے، لوگوں کی ایک تمنا ہے کہ میری جلدی سے حاضری مدینہ منورہ میں ہو، میں جلدی سے مدینہ منورہ دیکھ لوں اور میری حاضری مدینہ طیبہ ہو۔ جب بھی لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، تو ان کی یہ جو دوسروں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی تمنا ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ میں بھی مدینہ شریف جاؤں۔ اور پھر ایک دل میں لوگوں کے خیال پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ شریف وہی لوگ جاتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں، جو مالدار ہیں وہی مدینہ شریف جاتے ہیں اور غریب مدینہ شریف نہیں جاتا۔ یہ بات آپ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ مدینہ منورہ نہ غریب جاتا ہے نہ امیر جاتا ہے، مدینہ منورہ نہ بادشاہ جاتا ہے نہ ہی رعایا جاتی ہے، مدینہ منورہ صرف وہ جاتا ہے جس کو مدینے کے تاجدار بلا لیا کرتے ہیں، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اگر مدینہ منورہ جانے کا آپ کا پلان ہے تو کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیے اور اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ اگر بس کرم کی نظر ہوئی تو دو کاموں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو وہ خود تشریف لے آئیں گے یا پھر وہ آپ کو بلا لیں گے۔ آپ درود پڑھیں کثرت کے ساتھ، لیکن یہ کثرت سے درود بھی پڑھنا ایک اس وقت آپ کو فائدہ پہنچائے گا جب آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن درود کی مکمل برکتیں آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ کسی بھی عمل کی برکت بغیر نماز کے آپ کو مکمل طور پر کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں اور بات مکمل کرتا ہوں۔ درود شریف وہ عمل ہے کہ اگر مچھلی پڑتی ہے تو اللہ مچھلی پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ درود شریف وہ عمل ہے اگر شہد کی مکھی پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کڑوے کسیلے رسوں کو جو ہے وہ شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ درود شریف اگر کوئی مصیبت میں پڑے اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ درود شریف اگر کوئی خوشیوں میں پڑے اللہ خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عاشق رسول تھا اور بڑا غریب تھا اور اس کا کام تھا سنگ تراشی، یعنی پتھروں کو تراشنا۔ وہ پتھروں کو تراشتا تھا۔ یاد رکھنا ہم حضور سے عشق کی بہت باتیں کرتے ہیں، محبت کی بہت باتیں کرتے ہیں۔ مجھے سنیوں سے شکایت یہ ہے ہم نے عشق کی باتیں بہت کی لیکن ہم نے رسول اللہ سے ویسا عشق نہیں کیا۔ جیسی ہم نے باتیں کی، جیسے نعرے لگائے، ویسے ہم نے حضور سے عشق نہیں کیا، حضور سے ویسی محبت نہیں کی۔ میرے بھائی جو جس سے عشق کرتا ہے وہ ہر دم اس کا ذکر کرتا ہے، جو جس سے عشق کرتا ہے وہ ہر دم اس کو یاد رکھتا ہے، جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ارے نادان کبھی پتنگوں سے ہی سیکھ لیا ہوتا۔ اے پتنگے جب بھی جنگل کے اندر آگ جلتی ہے پتنگے اپنی جان کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ آگ پر اپنی جان کو قربان کر کے بتاتے ہیں۔ عشق ایسا ہے جو بچنا نہیں بلکہ جلنا چاہتا ہے، جو جینا نہیں بلکہ مرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا حال یہ ہے ہم ہیروز کی تصویریں اپنے موبائل کے اسکرین پر بھی رکھیں، ہم گانوں کی ٹون اپنی رنگ ٹون پر لگا کر بھی رکھیں، ہم کپڑے چلنا پھرنا بولنا اسٹائل پوری زندگی کا سارا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہیرو کے کرکٹر کے انداز میں کریں اور دعویٰ کریں عشق مصطفیٰ کا، دعویٰ کریں محبت رسول کا۔ نہیں نہیں، یاد رکھنا اگر آپ عاشق بن جائیں گے عاشق تو اللہ اکبر بہت سے ایسے عالم ہوں گے جن کو عشق نصیب نہیں ہے ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ بہت سے ایسے عبادت گزار ہوں گے جن کے پاس عشق نہیں ہے ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ بہت سے ایسے حاجی ہوں گے جن کے پاس عشق نہیں ہے ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں فرشتوں کے پر بھی تھکتے
نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، عشق وہ چیز ہے۔ تو ایک عاشق رسول تھا، غریب تھا، مفلس تھا، سنگ تراشی یعنی پتھروں کو تراشنا اس کا کام تھا۔ اللہ اکبر، یہ بھی یاد رکھنا جب کوئی میرے آقا پر درود پڑھتا ہے تو آقا کریم اس کے درود کو جو عشق کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو محبت اور عشق میں ڈوب کر مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنا کرتا ہوں، اور جو ایسی روا روی میں پڑھتا ہے اس کا درود فرشتے لا کر مجھے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں یعنی باپ کے نام کے ساتھ وہ درود پہنچتا ہے، روا روی میں پڑھا تو فرشتہ پہنچاتا ہے، اور عشق میں ڈوب کے پڑھا تو خود تیری آواز مصطفیٰ جان رحمت کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، بڑا عمل ہے درود، بہت بڑا عمل ہے درود۔ درود کبھی مردود نہیں ہے، اور درود پڑھنے والا بھی کبھی مردود نہیں ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے مرنے کے بعد اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ یہ درود بہت بڑی چیز ہے۔ بچے کو درود کی کثرت کروا دو، خود بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو درود شریف پڑھتے رہو۔ با وضو پڑھو تو مقدر کی معراج ہے، لیکن اگر کبھی وضو سنبھال نہ سکو اور کسی وجہ سے بے وضو پڑھنا چاہے تو بے وضو بھی درود پڑھنے کی اجازت ہے۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں اگر اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتی ہو تو جب تم کھانا بنایا کرو تو درود شریف پڑھتے بنایا کرو۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے تو درود شریف پڑھتے ہوئے کھانا بنایا کرو۔ اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں ہے، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے۔ صلی علی محمد، اللہ اکبر۔ تو وہ سنگ تراش تھا، پتھروں کو تراشتا تھا۔ درود شریف کی ایک مقبول کتاب ہے، مقبول ترین کتاب جس کو دلائل الخیرات شریف کہتے ہیں، وہ اس کے 7 باب ہے، اس کے 7 چیپٹر ہیں، اور اس نے اس سنگ تراش نے، اس پتھر تراش نے، پتھروں کو تراشنے والے اس بندے نے پوری دلائل الخیرات شریف کو حفظ کر رکھی تھی، زبانی یاد کر رکھی تھی، اور جب بھی وہ پتھر تراشنے کا کام شروع کرتا تو پہلے دلائل الخیرات کا ایک چیپٹر، ایک سبق، ایک باب وہ پڑھ لیا کرتا، یعنی پہلے درود پڑھتا بعد میں کام کرتا، پہلے درود پڑھتا بعد میں کام کرتا، اور ہر دن اس کی تمنا رہتی کبھی تو بلاوا آئے گا، کبھی تو آقا طلب فرمائیں گے، کبھی تو آقا بلائیں گے۔ نہ کوئی ساز ہے، نہ کوئی سامان ہے، نہ کوئی اسباب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک عشق کی تڑپ ہے کہ حضور کبھی تو بلائیں گے۔ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانو تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب تڑپ سچی ہوتی ہے تو پھر کرم ہوتا ہے۔ ایک رات اس کو میرے آقا کی یاد آئی اور روتے روتے وہ سو گیا۔ جب سویا تو اس کی آنکھ جب بند ہوئی، دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، اس نے کیا دیکھا؟ مقدر بیدار ہوا، وقت بیدار ہوا، اور اس نے کیا دیکھا کہ گنبد خضرا ہے، نورانی تخت بچھا ہے، سنہری جالیاں ہیں، اور اس تخت کے اوپر آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، خسرو خوباں، معصوم آمنہ، سید العالمین، قائد المرسلین، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، صاحب قرآن، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، غیب دا نبی، عالم ما کان و ما یکون، امام المرسلین، خاتم النبیین، سید العالمین، شفیع المذنبین، یعنی ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تخت پر جلوگر ہے، اور تخت پر بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم مدینے آؤ۔ سرکار خود دعوت دے رہے ہیں تم مدینے آؤ، اور یہ دیکھو یہ میرے گنبد کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، اس کو تم اپنے ہاتھ سے آ کر کے تعمیر کرو۔ ہائے ہائے، دنیا میں معماروں کی کمی تو نہ تھی، لیکن حضور نے کس کا انتخاب کیا؟ جو حضور کا عاشق تھا اس کا انتخاب کیا، اور پھر اس جوان کو سرکار نے فرمایا تمہیں مدینہ منورہ آنا ہے، اور حضور نے کہا کہ یہ کنگرا تعمیر کرنا ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی
تو پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، پورا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، گڑگڑا رہا تھا، رو رہا تھا۔ حضور نے بلایا ہے، نہ پیسے ہے، نہ مال ہے، نہ ساز ہے، نہ سامان ہے، نہ اسباب ہے، کچھ بھی نہیں۔ آقا نے کہا کہ تمہیں آنا ہے، اور وہ بندہ عاشق سچا ہوتا ہے، یقین اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ تعمیر کا سامان تھیلی میں ڈالا، کپڑے بھرے، تھیلا کندھے پہ ڈالا، اور جہاں سے ساحل سے جہاز جدہ کی طرف روانہ ہوتے تھے اس ساحل پر گیا۔ کوئی پیسہ نہیں، کوئی مال نہیں۔ لوگ اس کو کہانی قصہ کہہ کر ہنس کے اڑا دے تو الگ بات ہے، لیکن یہ تاریخ ہے، سچائی ہے۔ جب وہ ساحل سمندر پہ پہنچا تو دیکھا ایک بہت بڑا جہاز جدہ کے لیے جانے والا ہے، اور ملاح کیپٹن جو ہے، اللہ اکبر، کپتان پوری کوشش کر رہا ہے جہاز کو آگے بڑھانے کی، لیکن جہاز آگے بڑھتا نہیں، جہاز آگے نہیں بڑھتا۔ کپتان نے کہا ہو سکتا ہے اس میں اللہ رسول کی کوئی خاص مرضی ہو۔ جب کپتان نے ادھر ادھر نظر گھمائی تو دیکھا کہ بکھرے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے، چہرے کا اڑا اڑا رنگ اور آنکھوں میں آنسو، ایک دیوانہ ساحل پر ادھر ادھر چلتا نظر آ رہا ہے۔ اس کو آواز دی، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مدینے جانا ہے۔ ٹکٹ کچھ نہیں، حضور نے بلایا، جانا ہے، آؤ بیٹھو۔ جیسے کشتی میں بٹھایا، کشتی چل پڑی۔ اب سب کا کوئی نہ کوئی معلم تھا، سب کا کوئی نہ کوئی میزبان تھا۔ اب یہ بندہ سوچ رہا ہے میں جدہ اتروں گا تو جاؤں گا کہاں، کیونکہ سب کو تو معلم لے جائے گا، کیونکہ سب نے پہلے سے سب سیٹ کر رکھا ہے، منصوبہ بنا رکھا ہے، لیکن میں تو اچانک آیا، مجھے کون لے جائے گا۔ لیکن جب جدہ کے ساحل پر یہ اترا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کسی کو معلم لینے آئے تھے، کسی کو رشتہ دار لینے آئے تھے، لیکن اس کو مدینے کا گورنر لینے کے لیے آیا تھا۔ تم فلاں؟ ہاں میں فلاں، لیکن تم کون؟ میں مدینہ منورہ کا گورنر ہوں اور تمہیں لینے آئے۔ تم کیوں لینے آئے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں مدینے جانے والا ہوں؟ تو کہا رات خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا اور فرمایا کیا تو مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے؟ کیا تو میری میزبانی کرنا چاہتا ہے؟ جی یا رسول اللہ، میں تو آپ کے صدیوں بعد پیدا ہوا آقا، لیکن میں آپ کی ضرور مہمانی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہند سے میرا ایک عاشق آ رہا ہے، اگر تو اس کی خدمت کرے گا تو گویا کہ تو نے میری خدمت کر لی، اس لیے میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر جدہ سے یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اس عاشق نے کہا، لوگوں نے، کسی نے کہا کھانا کھا لو، کسی نے کہا کپڑے بدل لو، کسی نے کہا یہ کر لو، کسی نے کہا وہ کر لو۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کرنا، میں تو جس کام سے آیا ہوں وہی کام کرنا ہے۔ اور عاشق غسل کر کے جب آقا کی جالیوں کے سامنے گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے تو آپ پر سلام ہو، اور دوسرا یہ سرکار سب آتے ہیں، اہتمام سے آتے ہیں اور پیسے خرچ کر کے آتے ہیں، انتظامات سے آتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں تو خالص آپ کے بلاوے پر آیا ہوں، اور آنے والا کوئی نہ کوئی مراد لے کر آتا ہے، میری مراد بس اتنی ہے، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے تمہیں پایا، چھوٹے نہ یا رسول اللہ سنگے درے جانانا۔ آقا جب بلایا ہے اب کبھی واپس مت بھیجنا، بس اتنا منہ ہی منہ میں کہا۔ ان کا درد وہ در ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی قربان۔ میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے
ہمارے سمایا نہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا سے انہوں نے عرض کی آقا بلایا ہے لیکن اب یہاں سے واپس مت بھیجنا، یہی رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر گورنر مدینہ سے کہا کنگرہ تعمیر کرنے کے لیے بلایا ہے، میں اب اوپر جا سکتا ہوں؟ اور کمر میں رسی باندھی گئی، وہ اوپر چڑھ کر کے گئے، کنگرہ تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد لوگ باتیں کر رہے تھے، اس عاشق کو حضور نے بلایا ہے، جب یہ نیچے آئے گا ہم اپنے گھر لے جائیں گے، دعائیں کروائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن وہ کنگرہ تعمیر کر کے گنبد سے چمٹ گیا اور زار زار رونے لگا، اور تھوڑی دیر میں اس کی گردن ڈھلک گئی۔ لوگوں نے کہا نیچے آؤ بھائی، کام ہو گیا، نیچے آؤ، نیچے آؤ، ہو گیا کام، نیچے آؤ۔ لیکن وہ سنتا کس کی؟ مدینے کے گورنر نے جب اوپر کسی کو چڑھایا بلا کر کے لاؤ تو کیا دیکھا کہ گنبد خضرا پر وہ اپنی جان کو قربان کر چکا تھا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ تھے عاشق لوگ جنہوں نے غربت میں بھی سچا عشق کیا، یہ تھے عاشق لوگ جنہوں نے بھکمری میں بھی سچا عشق کیا، یہ تھے سچے عاشق لوگ جنہوں نے فاقہ کشی میں بھی سچا عشق کیا۔ لیکن آج ہم لوگ، اللہ نے ہمیں اور آپ کو مال دیا، 3 ٹائم کا کھانا دیا، اللہ نے تن بھر کے کپڑا دیا، مکان دیا، سب دیا، لیکن افسوس سب کچھ حضور کے صدقے میں ملا، اور حضور ہی سے ہم بغاوت کرنے لگ گئے، حضور ہی کو بھول گئے، ہم حضور کو فراموش کر گئے۔ جو رسول پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے، اس رسول کو ہم نے بھلا دیا، گانوں میں بھلا دیا، غزلوں میں بھلا دیا، گناہوں میں بھلا دیا۔ آج اگر کوئی مسلمان جوان زنا کے اڈے پر ہے تو وہ کسی کو کا دل دکھائے نہ دکھائے، وہ اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے۔ اگر آج مسلمان شراب پی رہا ہے، وہ کسی کو تکلیف پہنچائے نہ پہنچائے، وہ رسول اللہ کے دل پہ نشتر لگا رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکوا رہا ہے تو وہ کسی کا دل دکھائے نہ دکھائے، وہ اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کے حالات خراب کیوں ہو گئے؟ میں کہتا ہوں اگر مسلمانوں نے اپنے نبی کا دل نہ دکھایا ہوتا تو مسلمانوں کو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ اور آج بھی میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں مسلمانوں، آج بھی اپنے نبی سے معافی مانگ لو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور اتنا عہد کر لو کہ میں کبھی اپنے نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ یاد رکھنا یہ گناہوں سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چھوٹا گناہ، چھوٹا گناہ، چھوٹا گناہ، فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے تو اتنا سمجھتا ہے کہ گناہ کوئی بھی کرو اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر تم جوا کھیلتے ہو، اگر تم شراب پیتے ہو، اگر تم ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہو، اگر تم معاذ اللہ کسی عورت پر بری نظر ڈالتے ہو، اگر تم سود کا دھندا کرتے ہو، اگر معاذ اللہ تم کسی سے فون پر گندی بات کرتے ہو، تم کسی کے ساتھ گندی چیٹنگ کرتے ہو، فیس بک پر بیٹھ کر کے تم کوئی گندگی کرتے ہو، یاد رکھنا آپ کے ابا کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ کی امی کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ کی بیوی کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ کے بھائی بہن کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے نبی کو اس کا پتا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ ارے نبی اگر سلیمان ہو تو وہ چونٹی کی آواز کو 3 میل کے فاصلے سے سن سکتے ہیں۔ جب سلیمان کا سننا اتنا ہے تو جانے سلیمان کا سننے کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضور سن بھی رہے ہیں، حضور دیکھ بھی رہے ہیں۔ میرے عزیز، جب نبی ہمارا درود سن سکتے ہیں تو کیا نبی ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ پھر حضور کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ اور قبر میں ایک عام مسلمان کو بھی تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کسی مسلمان کی قبر کے قریب سے چپل بجاتے ہوئے گزر جائے تو اس سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کے لیے عذاب اور وعید ہے۔ تو جو اپنے گناہوں سے رسول اللہ کو، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہو، اگر ان کو تکلیف پہنچائے تو یہ امت عزت کیسے پائے گی، یہ امت وقار کیسے پائے گی، یہ امت شان و شوکت کیسے پائے گی؟ میرے عزیز، آج آپ کہتے ہو نا کہ لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں، ایک ہی بات کہتا ہوں، ایک بات توجہ کرنا، بات مکمل کرتا ہوں، ایک بات، لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ٹھیک،
کیوں کٹ رہے؟ آسان زبان میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول نے احد کے میدان میں چند صحابہ کو کہا تم اس پہاڑ پہ کھڑے رہنا جب تک میں نہ کہوں تم نیچے مت آنا. توجہ کرنا، جو سمجھدار جوان ہے ان کی میں توجہ چاہتا ہوں. جو دھینگا مستی کرنے میں تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو واقعی سن کر کچھ سیکھنے اور عمل کرنے آئے ہیں ان کی خاص توجہ. میں کہتا ہوں تقریریں 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی ہو اپنا معاملہ، لیکن اگر ایک بھی بات آپ کے دماغ میں اتر گئی تو وہ 3 4 5 گھنٹے کی تقریر سے بہتر ایک ہی بات ہے. ہمیں لوگ کاٹتے کیوں ہیں؟ ہم کیوں کٹ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں کیوں کٹ رہے ہیں ہم؟ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا، چند صحابہ سے، یہ جبل روما ہے اس پر کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں نہ کہوں تم اترنا نہیں. اگر تم دیکھو کہ ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تو بھی مت اترنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو بھی مت اترنا. ٹھیک، احد کی جنگ شروع ہوئی. تھوڑی دیر میں مسلمانوں نے کافروں کے ایسے چھکے چھڑائے کہ وہ سر پہ پیر رکھ کے سرپٹ بھاگے، اپنی عورتوں کو، اپنا مال، اپنے اونٹنی، اپنی سواری سب چھوڑ کے بھاگے. اب توجہ کرنا، جب وہ سب چھوڑ کر کے بھاگے تو جن کو رسول اللہ نے پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا ان میں ہو گیا اختلاف. کچھ نے کہا کہ نیچے اترو، جنگ ختم ہو گئی. کچھ نے کہا اللہ کے رسول نے جب منع کیا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا، تو انہوں نے کیا کہا؟ حضور نے یہ میں نہ کہوں کی بات جب تک جنگ جاری ہے تب تک کے لیے کہا تھا. جنگ ختم ہو گئی، اب اوپر رکنے کا مطلب کیا؟ وہ دوسرے گروپ نے کہا، کیا کہا کہ بھئی جنگ جاری اور جنگ ختم سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا تو ہم نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا یہ حکم صرف جنگ تک تھا، جنگ ختم ہو چکی ہے. یعنی وہ گناہ بھی نہیں ہے، وہ خطا بھی نہیں ہے ان کی، مگر ان کو حضور کا قول سمجھنے میں کچھ مغالطہ ہوا، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. نہ وہ گناہ ہے نہ خطا ہے. اور پھر ان کی بڑی تعداد نیچے آ گئی جن کو رسول اللہ نے کہا تھا پہاڑ سے مت اترنا، مگر ان کی بڑی تعداد نیچے آ گئی. اور ایک چھوٹی سی تعداد انہوں نے کہا جب تک حضور نہیں کہیں گے ہم یہی رہیں گے. کیا ہوا؟ جو بھاگ رہے تھے سرپٹ، سروں پہ پیر رکھ کر کے، وہ بیویاں چھوڑ کے، اونٹنیاں چھوڑ کے، گھوڑے چھوڑ کے جو بھاگ رہے تھے، انہوں نے جب وہ پہاڑ خالی دیکھا پلٹ کے حملہ کیا. اور جب پلٹ کے حملہ کیا تو احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہوئے. کتنے مسلمان کٹے؟ 70. امیر حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن جہش، حضرت شماس، حضرت حنظلہ، حضرت اسود. کتنے؟ 70 صحابہ. اور ان میں سے کسی کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا، کسی کے کان کاٹے گئے، کسی کی ناک کاٹی گئی. آپ مجھے بتائیں اگر 15-20 صحابہ صرف رسول اللہ کے فرمان کو سمجھنے میں مغالطہ ہو جائے، بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، میرے مسلک کی رعایت کرتے ہیں کیونکہ میرا پورا مسلک مسلک ادب ہے اور میرے نبی کے ہر صحابی کا احترام ہم پہ فرض ہے. اس لیے توجہ کرنا، 15-20 اصحاب رسول فرمان رسالت کے سمجھنے میں اگر کچھ ذہن میں عجیب سا معاملہ ہو جائے اور حضور نے کہا مت اترنا اور وہ اتر جائیں تو کتنے لوگ کٹتے ہیں؟ کتنے لوگوں کا خون بہتا ہے؟ کتنی فیملیاں اجڑتی ہیں؟ کتنے گھروں کے بچے یتیم ہوتے ہیں؟ 70. اگر ایک فرمان پر 15-20 لوگ عمل نہ کرے تو 70 گردنیں کٹتی ہیں. اور جہاں پر پوری امت نافرمان ہو جائے، پوری امت، اور وہاں تو فرمان کو سمجھنے میں مغالطہ ہو رہا تھا، نافرمانی نہیں تھی، خطا نہیں تھی، حضور کے ساتھ جفا نہیں تھی. یہاں تو رسول اللہ نے جن باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا کہ یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، کروڑوں لوگ وہی سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا کٹو گے نہیں؟ مرو گے نہیں؟
اس امت پر کبھی بھی زوال نہ آتا اگر یہ امت رسول اللہ کے ساتھ وفا کرتی. ہم نے جرائم کیے، بتاؤ کس مسلمان کو پتہ نہیں زنا کرنا حرام ہے؟ اتنے بھولے ہو گئے مسلمان. کس مسلمان کو پتہ نہیں کیا گناہ ہے کیا نیکی ہے؟ سب کو پتہ ہے. آسان زبان میں گناہ بچے کو بھی پتہ ہے کہ گناہ ہے، اسی لیے لوگ گناہوں کو چھپ کے کرتے ہیں اور نیکیوں کو علل اعلان کرتے ہیں. یہ چھپ کے کرنا ہی بتا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے. سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے. اب بتاؤ، اب بھی مسلمان نہ جاگیں گے؟ لوگ رونا رو رہے ہیں، ایسا کرو ایسا کرو. میں کہتا ہوں جو کر رہے ہو تم اپنی مرضی سے کرو. فقیر کا کہنا تو اتنا ہے، حضور کو راضی کر لو، حضور کا جو دل دکھایا ان سے معافی مانگ لو، اور یہ یقین دلاؤ اپنے نبی کو کہ یا رسول اللہ اب میرا کوئی قدم ایسا نہیں اٹھے گا کہ جس سے آپ ناراض ہو جائیں. اگر آپ نے ایسا کر لیا، دنیا کا کچھ بھی ہو انشاءاللہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. لاک ڈاؤن لگے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی آپ کے گھر تک پہنچائے گا. وبائیں آئے گی، آپ کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار حضور کو راضی کر کے دیکھو. حضور کو راضی کرنے کا مزہ کیا ہے، حضور کو راضی کرنے کا لطف کیا ہے، حضور کو خوش کرنے پر انعامات کی برسات کیسے ہوتی ہے. نادان ہے مسلمانوں کو نہیں پتا. اگر پتھر حضور کو راضی کر لینا، پتھر حضور کے نام پہ نرم ہو جائے نا، پتھر عزت پا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں دنیا میں کروڑوں پتھر ہیں، سارے پتھروں کو عزت نہیں ملتی، لیکن وہ پتھر جو رسول اللہ کے قدم کے نیچے نرم ہو کر نقش قدم کو اپنے سینے میں اتار لیتے ہیں، کبھی سر پہ رکھے جاتے ہیں، کبھی آنکھوں میں رکھے جاتے ہیں، کبھی منبر پہ رکھے جاتے ہیں. پتھر رسول اللہ کے قدموں کے نیچے نرم ہو جائے وہ ہمیشہ کی عزت پا جاتے ہیں. اگر انسان حضور کے فرمان تلے نرم ہو کر حضور کے فرمان پہ عمل کرنے لگ جائے، زمین کے اوپر بھی عزت ہے، زمین کے اندر بھی عزت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے درد دل کے طور پہ یہی گزارش ہے، نیک بنو، گناہوں کو چھوڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہترین مہاجر وہ ہے، بہترین ہجرت کرنے والا وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے اور نیکیوں کی طرف آئے. ایسا ہجرت کرنے والا بہترین مہاجر ہے. آؤ، ہجرت صحابہ نے کی تھی، اب ہجرت نہیں، لیکن ہجرت ابھی بھی اس اعتبار سے ہے کہ ہم اگر گناہ کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف آتے ہیں تو یہ بھی ہجرت ہے، اور اس سے بہترین ہجرت کچھ نہیں ہو سکتی. میرے آقا فرماتے ہیں ہجرت کرو مالدار ہو جاؤ گے، یعنی گناہ کو چھوڑ کر اگر نیکیوں کی طرف آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال فرما دے گا، بہت برکت دے گا اللہ. آؤ میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، رجوع کر لو اس کی طرف، معافی مانگ لو اس سے، اور رسمی مسلمان اور اسمی مسلمان بن کر زندگی مت گزارو بلکہ حقیقی مسلمان بن کے زندگی گزارو. ایسا مسلمان جس کا چلنا، جس کا بولنا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا سونا، جس کا جاگنا، یہ سارے اعمال سے لوگ دور سے دیکھ کر کہیں کہ جب 1450 سال کے بعد مسلمان ایسا ہے تو جو اسلام لایا وہ پیغمبر اسلام کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا، ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. بس یہی پیغام لے کر ہم یہاں پر آئے تھے. حضرت مولانا جاوید صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد کہ انہوں نے خوبصورت جلسہ سجایا. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے 4 بجے دلی ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا، اس لیے آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. اگر آپ مجھ سے مصافحہ کریں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے تو بیٹھو، ابھی محفل ختم نہیں. بیٹھ. حضرت مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے اور میں ان کے اور آپ کے درمیان مخل ہو گیا تھا، تو میں چاہوں گا بیٹھ جائیں. دیکھو اتنی دیر تک بات کی، اس کے بعد بھی لوگ وہی کر رہے ہیں جو وہ کرنا چاہتے. یہ بچے کی دستار ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو علم نافع عطا فرمائے.